نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک. وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام کر دی گئی یہ بات مومنوں پر. اب یہاں پر ایک تجربے اور مشاہدے کی بات بتائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ جرم اتنا خبیث جرم ہے، یہ فعل اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں. جیسے ایک زہر ہوتا ہے، بالکل یہ جرم بھی ایک زہر کی طرح ہے. جیسے زہر کے زہریلے اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح اس جرم کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں. اور وہ اثرات کیا ہیں کہ ان سے انسان کا مزاج بگڑ جاتا ہے، برے بھلے کی تمیز نہیں رہتی، حیا ختم ہو جاتی، برائی ضرورت بننے لگتی ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زنا کرنے والا مرد یا عورت زنا ہی میں دلچسپی لیتے ہیں. ان کو ایک پاکیزہ زندگی بسر کرنا اور ذمہ داریاں ادا کرنا ایک مشکل کام لگتا ہے. یعنی زنا کا عادی شخص، مرد ہو یا عورت، اس کے لیے پاک دامنی کی زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اولاد پیدا کر کے اس کو پالنا پوسنا اسے مشکل لگتا ہے. بیوی کے حقوق ادا کرنا مشکل لگتا ہے. وہ ان سب چیزوں کو اپنے لیے ایک پابندی سمجھتا ہے، اس لیے وہ شادی سے تو انکار کرتا ہے، لیکن زنا کا راستہ اس کو خوشنما لگتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ الزانی لا ينکح الا زانیۃ، وہ بیوی کی تلاش میں نہیں ہوتا، زانیہ کی تلاش میں ہوتا ہے. او مشرکۃ، یا مشرکہ کی تلاش میں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن عورت تو اس چیز کو پسند نہیں کر سکتی. لیکن زنا کرنے والا جب زنا کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا کسی نیک پاک صالح عورت کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو یا زنا کرنے والی عورت کے ساتھ، یا پھر اگر مسلمانوں میں نہیں ملتی تو اس کو پھر اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مشرک عورت ہو. وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے زنا کے طریقے سے، لہذا وہ کیا کرتا ہے؟ مشرکہ کی طرف بھی راغب ہو جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان مرد کا مشرک عورت سے نکاح ہوتا ہی نہیں، تو وہ بظاہر اگر نکاح ہو بھی تو وہ بھی ایک طرح کا زنا ہی ہے. لہذا ایک گندگی ایسی گندی طبیعت کو جنم دیتی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے. اسی طرح پھر فرمایا والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، کہ جو عورت زنا کی خوگر ہو جائے یا زنا میں دلچسپی رکھتی ہو اور اس سے توبہ نہ کرے تو اس کو بھی کوئی صالح شریف مرد پسند نہیں آتا. اس کے دل میں بھی گھر بسانے کی کوئی رغبت نہیں ہوتی. اس کی بھی زندگی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ خواہش پوری کرے. وہ بھی اگر تعلق رکھتی ہے تو ایک زانی مرد سے، کہ کوئی بھی شریف نیک محسن شخص اس سے تعلق نہیں رکھے گا. اور اگر مسلمان معاشرے میں کوئی مرد نہ ملے تو اسے اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے کسی مشرک کے ساتھ بھی تعلق قائم کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی. اور ویسے بھی زنا اور شرک میں ایک تعلق بھی ہے نا. شرک بھی اللہ تعالی کے ساتھ دوسروں کو الہ بنانا ہے، اور زنا بھی ایک مرد کے لیے بیوی کے ساتھ کسی اور عورت کو شریک کرنا ہے، یا بیوی کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو شریک کرنا ہے. تو الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، یہ زنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے. زنا ایک گندگی ہے جو ایک گندی طبیعت کو جنم دیتی ہے، جس میں پھر حلال سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی. زنا کے عادی شخص کے لیے پھر کوئی پاک دامن عورت سوٹ نہیں کرتی. اس کے لیے دلچسپی کی چیز زانیہ عورت ہی ہوتی ہے، اس کو تسکین وہیں سے ہوتی ہے، یا پھر مشرکہ عورت. پھر اس کے لیے
حرام اور حلال کے درمیان کوئی تمیز نہیں رہتی. مسلم اور کافر کا فرق اس کے لیے کوئی بڑا فرق نہیں ہوتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی سوسائٹیز جس میں مسلمان اور نان مسلمز اکٹھے رہتے ہوں، یعنی جہاں مسلمز عام طور پر مائنارٹیز میں ہیں، تو وہاں پر عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ینگر جنریشن میں لڑکیاں ہندو سے، سکھ سے، کرسچن سے شادی کرنے کو کوئی برا نہیں مانتی. پہلے ان سے فرینڈ شپ ہوتی ہے، پھر انہی کے ساتھ جا کے گھر بسا لیے جاتے ہیں یا پھر چھوڑ بھی دیے جاتے ہیں. بعض اوقات اگر سنجیدہ ہو جائیں تو اولاد وغیرہ بھی ہوتی ہے. ان کو پھر اس سے غرض نہیں ہوتی کہ ہمارا ایمان کہاں ہے اور دین کہاں ہے اور ہم ہیں کون اور ہماری آئیڈینٹی کیا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. انہیں صرف ایک حیوانی سطح پر اپنی خواہش پوری کرنے کی فکر ہوتی ہے. اس لیے یہ آیت پچھلی آیت کا ایک نتیجہ یا ایک وضاحت ہے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. اور یہ بات مومنوں پر حرام کر دی گئی. کون سی بات؟ اس کے دو معنی لیے گئے. ذالکہ سے ایک مراد زنا لیا گیا ہے کہ زنا ایمان والوں پہ حرام ہے، یعنی زنا ایسا خبیث کام ہے کہ جو اہل ایمان کے لیے کسی طرح بھی جائز نہیں. اور ذالکہ سے دوسرا معنی زانی عورت یا مرد مراد لیا گیا ہے کہ زانی عورت اگر توبہ نہیں کرتی تو اس سے نکاح کرنا ایک شریف مومن کے لیے حرام ہے. اسی طرح اگر ایک مرد زنا کا عادی ہے اور سب کو پتا بھی ہے کہ وہ شریف نہیں، تو کسی مسلمان باپ کے لیے جائز نہیں کہ اپنی شریف بیٹی کو ایسے شخص کے نکاح میں دے دے. ایسا کرنا حرام ہے. یعنی زانی مرد سے پاک دامن عورت کا نکاح یا زانیہ عورت سے پاک دامن مرد کا نکاح حرام ہوگا. اور یہ کس صورت میں؟ جبکہ کوئی زنا کرنے کے بعد اس سے توبہ بھی نہ کرے، بلکہ اس کا ایسا عادی ہو چکا ہو کہ اس سے باہر آنے کی سوچے بھی نہ. اور بسا اوقات ایسا دیکھا بھی گیا ہے کہ ایک شریف عورت جو ہے یا ایک شریف بچی جو ہے کسی ایسے مرد سے بیاہ دی جاتی ہے کہ جسے اپنی بیوی سے تو دلچسپی کم ہوتی ہے لیکن باہر کی عورتوں سے زیادہ ہوتی. ایسی لڑکی کے لیے وہ گھر جہنم بنا رہتا ہے اور وہ نفسیاتی مریض ہو جاتی. اسی طرح بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک شریف لڑکے کے ساتھ ایسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے کہ جس کو گھر بسانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. وہ شادی کے بعد بھی غیر لڑکوں کے ساتھ اپنی فرینڈ شپ ختم نہیں کر سکتی. اس صورت میں گھر کی دنیا جب متاثر ہوتی ہے، خاندان متاثر ہوتا ہے، بچے متاثر ہوتے ہیں، تو ایک اچھا مسلمان معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا. وحرم ذلک علی المؤمنین. ہاں ایک صورت ہے کہ اگر پاسٹ میں کوئی عورت یا مرد ایسے کسی جرم کا ارتکاب کرتا رہا ہو، پھر وہ سچے دل سے توبہ کر لے، تو اس کے بعد اس کا نکاح کسی پاک دامن مرد یا عورت، یعنی مرد ہے تو عورت سے اور عورت ہے تو مرد سے جائز ہے، پھر حرام نہیں. حرام اسی صورت میں ہے جبکہ وہ اپنی اس عادت کو نہ چھوڑے اور نہ برا سمجھے. اب چونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت ہی قبیح اور بڑا گناہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ زنا کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں مزید بھی کچھ قوانین دیے گئے، مزید کچھ احکامات دیے گئے کہ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو زنا کا الزام لگائیں محصنات پر، پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ نہ لائیں، فجلدوہم 80 جلدہ، تو کوڑے مارو ان کو 80 کوڑے. زنا کی سزا 100 کوڑے اور زنا کا الزام لگانے کی سزا 80 کوڑے. زنا شدید جرم ہونے کی وجہ سے کسی غیر زانی پر زنا کا الزام بھی شدید جرم ہے. یعنی ایک شخص جس نے ایسا جرم نہیں کیا اور کوئی اس پہ الزام لگا رہا ہے کہ تم نے ایسا کیا ہے، تو یہ الزام عام الزاموں کی طرح نہیں، بہت شدید بات ہے، اس لیے اس کی سزا 80 کوڑے بتائی گئی.
یعنی معنی اس کا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ 3 اور کو بھی بلا کے دکھا لے، ورنہ اپنا منہ سیل کر لے. کسی کو بھی ایسی کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں. کیوں؟ تاکہ معاشرے کے اندر ایسے تعلقات کا چرچا نہ ہو، ایسے سکینڈلز عام نہ ہوں، کیونکہ ان سکینڈلز کے مشہور ہونے سے بھی بہت سی برائیاں جنم لیتی. یعنی 2 صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی. ایک صورت کیا کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے اور آپ اس کے چشمدید گواہ ہیں، یعنی اگر کسی مرد نے ایسا دیکھا ہے تو 3 مرد اور اس کے ساتھ اس فعل کو دیکھیں اور اس گواہی کی بنیاد پر، یعنی 4 مردوں کی گواہی کی بنیاد پر سزا دے دی جائے، یا پھر اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کیا جائے، نہ گھر میں اور نہ عدالت میں. کیونکہ جب ایسی باتیں عام ہوتی ہیں تو اس سے بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. چونکہ زنا ایک گندگی ہے تو یا تو اس گندگی کو صاف کرو یا پھر اسے ڈھانپ دو، دبا دو، ختم کر دو، اس کا چرچا نہ کرو. کیونکہ گندی باتوں کا چرچا بھی بذات خود ایک گندگی ہے، یہ گندگی کو پھیلانا ہے. تو وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی گواہی کو کبھی قبول نہ کرو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ نافرمان کو، یعنی ناقابل اعتبار ہیں. ایسی کچی باتیں کرنے والے، دوسروں پہ جھوٹے الزام لگانے والے فاسق لوگ ہیں. وہ قابل اعتبار نہیں، قابل اعتماد نہیں. الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں. فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی بات زبان سے نکالنے کے بعد اگر کوئی شخص پشیمان ہو، توبہ کر لے، تو پھر اس کی گواہی لی جا سکتی ہے. لیکن یاد رکھیے کہ توبہ سے کوڑوں کی سزا معاف نہیں ہوگی. یعنی ایک شخص نے کسی عورت پر جھوٹا الزام لگایا کہ یہ فلاں کے ساتھ ملوث دیکھی گئی ہے، اور وہ گواہ نہیں لا سکا اور اس نے بات اڑا دی، تو ایسی صورت میں سزا معاف نہیں ہوگی، خواہ وہ توبہ کر لے. ہاں 2 چیزیں اس سے ختم ہو سکتی ہیں، ایک تو اس کا مردود الشہادہ ہونا یا فاسق ہونا. یعنی اس کے بعد پھر وہ فاسق نہیں رہے گا توبہ کے بعد. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو الزام دیتے ہیں یا اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنے سوا گواہ بھی نہیں ہوتے، تو اب کیا کیا جائے؟ یہ آیت دراصل پچھلی آیات کا ایک نتیجہ ہے. آیت نمبر 2 میں حد زنا پہ بات ہوئی، آیت نمبر 4 میں حد قذف پہ بات ہوئی. وہ 2 حدود سامنے آنے کے بعد، ان 2 سزاؤں کا ذکر کرنے کے بعد اب ایک تیسری صورتحال پیدا ہوئی، اور اس موقع پر کیا ہونا چاہیے اس کی وضاحت کی گئی. حد زنا کیا تھی کہ اگر کوئی عورت یا مرد ایسا قصور کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں. قذف میں کیا ہے کہ اس سزا کے دینے کے لیے 4 گواہ لانے ہوں گے. اگر کوئی شخص 4 گواہ نہ لائے تو خود اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں. تو یہاں ایک تیسرا معاملہ پیش آیا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو کسی غلط کام میں ملوث دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن اس کے پاس گواہ نہیں ہے. تو اب کیا کرے؟ کیونکہ وہ ایک مشکل میں پڑ گیا. مشکل کیا ہے کہ اگر وہ معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو مثلاً یہ کہ اسے قتل کر دے غصے میں آ کے، یا اس کے خلاف کوئی بھی دست درازی کرے تو خود اس کی پکڑ ہوتی ہے.
ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی جان خطرے میں ہو، کیونکہ جس شخص کے ساتھ اسے ملوث دیکھ رہا ہے وہ پلٹ کر اس پر حملہ کرے. اگر بیوی کو قتل کر دیتا ہے تو قصاص میں خود قتل ہوتا ہے، اور اگر معاملہ عدالت تک لے جاتا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو حد قذف اس کو لگتی ہے، اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ انسان کسی غیر کے معاملے کو تو چھوڑ سکتا ہے لیکن اپنے گھر میں خرابی ہوتے دیکھ کر اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا، تو اب کرے تو کرے کیا؟ تو ایسی صورتحال میں اس قانون میں کچھ تبدیلی کی گئی. یہاں اب لعان کا مسئلہ بتایا گیا ہے. لعان کا لفظ جو ہے ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک دوسرے پر لعنت اور غضب الہی کی بد دعا کرنا. اور اصطلاح شریعت میں میاں بیوی دونوں کو چند خاص قسمیں دینے کو لعان کہا جاتا ہے. اس کی صورت کیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگائیں اور ان کے اپنے سوا ان کے پاس گواہ بھی کوئی نہ ہو. فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان میں سے ایسے شخص کی گواہی یوں ہوگی کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا. یعنی اس اکیلے کی گواہی 4 مردوں کے برابر ہوگی، لیکن وہ 4 مرد تو نہیں ہوں گے، 4 قسمیں ہوں گی. اور قسم کیسے کھائے گا؟ اللہ کے نام کی، کہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچوں میں سے ہے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. والخامسۃ، اور 5ویں بار، اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. وَيَدْرَؤْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور عورت اپنے سے عذاب اس طرح دور کر سکتی ہے کیونکہ مرد کی ایسی قسمیں کھانے کے بعد اب ہوگا کیا کہ عورت پر حد جاری ہوگی. لیکن صرف مرد کی گواہی پر عورت پہ حد جاری نہیں ہو سکتی، عورت کو بھی اپنے دفاع کا حق دیا گیا ہے. اور وہ دفاع کس طرح کر سکتی ہے؟ اپنے سے الزام کو کیسے دھو سکتی ہے، یا اس سے حد کس طرح ٹل سکتی ہے؟ کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ شخص یعنی خاوند جھوٹا ہے. وَيَدْرَؤْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 قسمیں اللہ کے نام کی کھائے کہ مرد جھوٹا ہے، شوہر جھوٹ بول رہا ہے. والخامسۃ، اور 5ویں قسم اس طرح کھائے، ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اگر مرد سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. اس طرح پھر کیا ہوگا کہ عورت کو سزا تو نہیں ملے گی اور مرد پر حد قذف جاری نہیں ہوگی، بلکہ دونوں کے درمیان نکاح فسخ کر دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے علیحدگی کر دی جائے گی. اس قانون کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو بیویوں کے معاملے میں یا گھریلو زندگی میں ایسی مشکل کے معاملے میں تم پر بہت پریشانی آتی. اللہ نے لعان کا قانون اتار کر تمہارے لیے بہت آسانی کر دی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے. چونکہ وہ تواب بھی ہے، حکیم بھی ہے، اسی لیے وہ ستر پوشی کرتا ہے اور معاملے کو آخرت پر ملتوی کر دیتا ہے، پھر بھی توبہ کی مہلت دیتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اصل رحمت اور توبہ قبول کرنے کا معنی. اس کے بارے میں دور نبوی میں کیا ہوا، ایک واقعہ پیش آیا جس کو میں اس وقت آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس سے بات مزید واضح ہو جائے گی، یعنی عملی مثال سے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہلال بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی خولہ بنت عاصم کو شریک بن سحما سے متہم کیا، یعنی الزام لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال سے فرمایا 4 گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پشت پر حد قذف پڑے گی. تم نے بیوی پہ الزام لگایا ہے، 4 گواہ لاؤ ورنہ
تمہاری پٹائی ہوگی۔ ہلال نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی سے بدکاری کرتے دیکھے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈتا پھرے؟ یہ تو بہت مشکل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ حد پڑے گی، کیونکہ اللہ کا قانون تو یہی تھا نا اس سے پہلے۔ ہلال کہنے لگے، اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، میں سچا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ضرور میرے متعلق کوئی ایسا حکم نازل فرمائیں گے جس سے میری پشت کو سزا سے بچا لیں گے۔ سچائی میں کتنا وزن ہوتا ہے نا، اور کتنا اعتماد ہوتا ہے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام اترے اور والذین یرمون سے لے کر من الصادقین تک، یعنی آیت 6 سے 9 تک آیات نازل ہوئیں۔ بعد ازاں آپ نے ہلال کی بیوی کو بلا بھیجا۔ ہلال نے لیان کی گواہیاں دی، یعنی یہ 5 قسمیں کھائیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ فرما رہے تھے، دیکھو تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، اور جو جھوٹا ہے وہ توبہ کرتا ہے یا نہیں۔ ہلال کے بعد اس کی بیوی کھڑی ہوئی، اس نے 4 گواہیاں دے دی۔ جب 5ویں کا وقت آیا تو لوگوں نے اسے ٹھہرایا، سمجھایا کہ یہ 5ویں گواہی تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر وہ عورت ذرا جھجکی اور رکی، اور ہم سمجھے کہ وہ اقرار کر لے گی، مگر وہ کہنے لگی، میں اپنی قوم کو تمام عمر کے لیے رسوا نہیں کر سکتی، یعنی دوسروں کی عزت کی خاطر 5ویں گواہی بھی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھتے رہو، اگر اس عورت کا بچہ کالی آنکھوں، موٹے سرین اور موٹی پنڈلیوں والا پیدا ہو تو وہ شریک بن سہما کا نطفہ ہوگا۔ چنانچہ اس عورت کے ہاں اسی صورت کا بچہ پیدا ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کا حکم لیان کا نازل نہ ہوا ہوتا تو میں اس عورت کو ٹھیک سزا دے دیتا۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ، سہل بن سعد راوی ہیں کہ اویمر بن حارث عاصم بن عدی کے پاس آئے، جو اویمر کے قبیلے بنی اجلان کے سردار تھے، اور ان سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر وہ اسے مار ڈالے تو تم لوگ بھی اس کو قصاص میں مار ڈالو گے؟ پھر وہ کیا کرے؟ عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے اس قسم کے سوالات کو برا سمجھا، خاموش رہے۔ پھر جب اویمر نے عاصم سے اپنے مسئلے کا جواب پوچھا تو کہنے لگے، میں تو ایسا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہ پوچھوں گا، کیونکہ انہوں نے آپ کے چہرے پر ناگواری دیکھی تھی۔ آخر اویمر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو کیا کرے؟ اس کو مار ڈالے؟ تو آپ اس کو مار ڈالیں گے، پھر آخر کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیری بیوی کے باب میں قرآن میں حکم نازل کیا ہے۔ پھر آپ نے دونوں میاں بیوی کو لیان کا حکم دیا، یعنی قسمیں کھانے کا، جیسا کہ یہ قرآن پاک میں نازل ہوا ہے۔ اوامر نے اپنی بیوی سے لیان کرنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، اگر میں اب اس عورت کو رکھوں تو میں ظالم ہوں۔ چنانچہ اوامر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور بعد میں ایسے لیان کرنے والوں میں یہی طریقہ جاری ہوا کہ شوہر پھر بیوی کو طلاق دے دیتا تھا۔ لیان کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھتے رہو، اس عورت کا جو بچہ پیدا ہو، اگر وہ ایسا ہو تو اوامر نے اپنی بیوی کے بارے میں سچ کہا، اور اگر دوسری طرح کا پیدا ہو تو میں سمجھوں گا کہ اوامر نے اپنی بیوی پہ تہمت لگائی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو آپ کی بتائی ہوئی علامات کے مطابق اوامر سچ نکلا، چنانچہ اس بچے کا نسب اس کی ماں سے ملایا گیا۔ یہ لیان مسجد میں ہوا، اور صحابی کہتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب اوامر اور اس کی بیوی میں لیان ہو چکا تو اوامر نے کہا، میں نے جو مہر کا روپیہ دیا تھا وہ کدھر جائے گا؟ یعنی طلاق دی تو اس موقع پر وہ جو مہر دیا تھا وہ واپس لینا چاہتے، تو جواب دیا گیا کہ تمہارے لیے کوئی مال نہیں۔ اگر تم اپنے بیان میں سچے ہو تو بھی تم اپنی بیوی سے فائدہ اٹھا چکے ہو، اور اگر جھوٹے ہو تو پھر تو کسی صورت میں تم اس کے حقدار نہیں ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق مہر جو شوہر دے چکا ہو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ تو ان احادیث سے اور آیات سے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں لیان سے متعلق، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1،
اگر کوئی شخص کسی غیر عورت پر تہمت لگائے تو اس کا فیصلہ شہادتوں کی بنا پر ہوگا. اگر اپنی بیوی پہ الزام لگائے تو فیصلہ لیان کی شکل میں ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص کسی اور عورت پہ تہمت لگاتا ہے کہ فلاں عورت ایسی ہے تو اس کے لیے پھر گواہ پیش کرنے پڑیں گے. اور اگر اپنی بیوی پہ لگاتا ہے تو اس صورت میں گواہ نہیں قسمیں فیصلہ کریں گی. دوسری بات یہ کہ قسم کھانے کے دوران قاضی ان کو نصیحت بھی کرتا رہے، سمجھاتا بھی رہے کہ تم خدا کے غضب سے بچو، جھوٹی قسم نہ کھاؤ، اور ان کو اللہ کی سزا کا حکم بتاتا رہے. تیسری بات یہ کہ لعان تفریق زوجین کی سب سے سخت قسم ہے، جس کے بعد فریقین میں کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، رجوع کا حق ختم ہو چکا ہو، نکاح ہو سکتا ہے. طلاق بائن ہو تو اس صورت میں اگر عورت کہیں اور شادی کر لیتی ہے تو دوبارہ طلاق یا بیوہ ہونے کی صورت میں پہلے مرد سے شادی کر سکتی ہے. لیکن یہ صورت ایسی ہے کہ جس میں دوبارہ کبھی بھی یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. لعان کے بعد مرد طلاق دے یا نہ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیشہ کے لیے جدائی از خود ہو جاتی ہے. یعنی لعان بذات خود جدائی کا ایک ذریعہ ہے. لعان کے بعد مرد عورت سے حق مہر یا دیگر اخراجات واپس نہیں مانگ سکتا. لعان کے بعد عدت کے دوران عورت کا نان و نفقہ یا سکنا مرد کے ذمے نہ ہوگا. ویسے تو طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے، جب تک بچہ دودھ پی رہا ہو مثلاً یا عدت پوری نہ ہو تو عورت کا نان نفقہ مرد کے ذمے ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں نہیں ہوتا. پیدا ہونے والا بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا، بچہ ماں کا وارث ہوگا اور ماں بچے کی. اس صورت میں اگرچہ عورت کا جرم ثابت بھی ہو جائے، یعنی مرد کی قسمیں کھانے کی وجہ سے، لیکن پھر بھی عورت کو سزا نہیں دی جائے گی. تو قانون لعان جو ہے یہ گھریلو زندگی کی بہت سی ایسی پیچیدگیوں کا حل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم بہت سی مشکلات میں پڑ جاتے. یعنی گواہوں کو ڈھونڈنا ایک مشکل، معاملے کو عدالت تک لے جانا ایک مشکل، خاموشی الگ ایک مشکل، اگر غصے میں بیوی کو قتل کر دے تو مشکل، اگر طلاق دے دے تو اس میں اپنا نقصان. اسی طرح اور بہت سی پیچیدگیاں ہو سکتی تھی. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دینے کے بعد کیا فرمایا کہ یہ قانون اللہ کی رحمت ہے. اگر یہ قانون تمہیں نہ دیا جاتا تو ان مسائل میں الجھ کر تمہارے لیے بہت مشکلات پیدا ہوتی. ان کا سوال یہ کہ اگر عورت قسم کھانے سے انکار کر دے تو پھر سزا جاری ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ مرد سچا ہے، کیونکہ عورت کو حق دیا گیا نا قسم کھانے کا. اگر وہ حق استعمال کرتی تو ٹھیک، اور اگر وہ جھوٹی ہے اور وہ جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہتی تو اس صورت میں اس کو سزا ہو جائے گی. اس میں آپ دیکھیں کہ زنا جو ہے وہ کفر، شرک اور قتل نفس کے بعد کبیرہ گناہ ہے. قرآن پاک میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا، کیونکہ وہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے. ساء سبیلا یعنی جو اس راستے پہ پڑ گیا پھر اس کی خیر نہیں، پھر اس کا انجام بہت بھیانک ہے. دنیا میں بھی پریشانی، ذلت اور رسوائی، جرم کا احساس، اور آخرت میں بھی اللہ کی سخت ناراضگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جس شخص کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ زنا نہیں کرتا. یا پھر جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے، ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنا بڑا گناہ اور اتنا بڑا جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، یہ کہ تو اپنی ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے. ہمسائے کا لفظ اس لیے کہا گیا کہ عموماً ایسے تعلقات قریب یا جاننے والوں کے بیچ میں ہی ہو سکتے ہیں، بالکل اجنبی لوگوں کے ساتھ عموماً آسان نہیں ہوتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.